بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 18 کی طرف۔ سنیرا سے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کی حالت فی الحال بہت خراب تھی، اسی لیے سوال و جواب کے بجائے اسے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور اس کے ہونٹوں سے رستے خون کو صاف کر کے وہاں دوا لگا دی۔ ٹشو کی مدد سے آنسو سے تر چہرے کو اچھی طرح صاف کیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی جو مسلسل سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، مگر شاید مسلسل رونے کے باعث زندگی ہچکی بن چکی تھی، اس لیے وقفے وقفے سے اس کا وجود حرکت کر رہا تھا۔ تبھی نازلی بھی کمرے میں آ گئی۔ سنیرا نے نازلی کو دیکھا اور پھر دوبارہ ساوری کی طرف متوجہ ہوئی۔ نازلی آ کر ساوری کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ نازلی کو دیکھ کر اسے مزید رونا آیا۔ ایسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب دیکھا ہے، اور التمش نے بچا لیا نا تمہیں، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ان دونوں کی باتوں پر زنیرا نے حیرت سے نازلی کی طرف دیکھا۔ مطلب اسے بھی پتہ تھا، مگر کب سے؟ تمہیں کب سے پتہ تھا؟ زنیرا نے نازلی سے سوال کیا۔ تو وہ ایک پل کے لیے سر جھکا گئی۔ جس دن آپ کے بیٹے نے نکاح کیا تھا میں تب سے جانتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بے چین ہو رہا تھا، وہ کسی جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوال پنپ رہے تھے، بہت سارے وہم وسوسے من میں پیدا ہو رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، اس نے ساوری سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ میری تربیت بھول گیا؟ اسے یہاں آنا چاہیے، میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ دل و دماغ کی جنگ سے گھبرا کر اس نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیے اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوچا ہی نہیں تھا زندگی ایسے موڑ پر لے آئے گی۔ وہ تو پورا فوکس خالد بلوچ سے بدلہ لینے پر لگائے بیٹھی تھی، اور یہاں اس کے اپنے بیٹے نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ التمش کو اس کے پاس آنا چاہیے، اسی وقت وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں کوئی پیار محبت والا تاثر نہیں تھا۔ آج وہ اپنے بیٹے سے سوال کرنے والی تھی، اگر سوالوں کے جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں ملے تو وہ کیا کرے گی، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر اس کا دل بارہا دعا کر رہا تھا، خدا نہ کرے التمش کچھ ایسا بول دے جس کے بعد وہ کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نے خالد بلوچ کی بیٹی سے شادی کی چھپ کر، کسی کو نہیں بتایا، اپنی ماں کو بھی نہیں، وجہ جان سکتی ہوں؟ اپنی ماں کے لہجے کو اتنا سخت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھا، اور پھر زنیرا کو بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس سے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے جس کا نام شاید فضا تھا، اور اس کے گھر والے مان نہیں رہے تھے، تو مجھے اس کے گھر جانا تھا انہیں منانے کے لیے۔ اب تم اس بات سے مکر نہیں سکتے۔ میں اپنی بات سے نہیں مکر رہا، لیکن فضا سے مجھے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ سب ایک پلان کا حصہ تھا۔ پلان کا حصہ؟ فضا سے شادی کرنا ایک پلان کا حصہ تھا، اور وہ کون ہے جسے شادی کرنا تمہارے پلان کا حصہ ہو سکتا تھا؟ اگر تم یہ بات ساوری کے لیے کہو گے تو شاید میں تمہاری اس بات کو مان بھی لوں، لیکن فضا… الجھاؤ مت التمش، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ماں، ساوری سے میں نے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں آپ کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر درمیان میں کچھ ایسی بات ہوئی جسے لے کر مجھے بہت غصہ ہے۔ پھر مجھے اسی دن دادا جی کی پوری وصیت کے بارے میں بھی پتہ چلا، جس کے اصول یہ تھے کہ تیسری پیڑھی کا ہونے والا سب سے پہلا بچہ ہی اس پوری جائیداد کا وارث ہوگا۔ تو میں نے اس سے شادی کا اور اپنا تعلق قائم کر لیا۔ تو پھر تم سیدھا یوں کہو کہ بچے کی خاطر تم نے اسے جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ پیار محبت کیا چیز ہے؟ پیار تو تم فضا سے ہی کرتے ہو۔ میں اب سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ مجھے فضا سے محبت نہیں تھی، اور ساوری مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن فضا بھی مجھے لے کر پلان کر رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ ہی دے رہی تھی، اور ساوری سے میں ہمیشہ ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے قدم پیچھے اس لیے رکھے کیونکہ وہ خالد بلوچ کی بیٹی تھی۔ آپ اور خالد بلوچ کے درمیان دشمنی کا کتنا بڑا رشتہ ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، بلکہ میں خود خالد بلوچ سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں۔ پھر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا
مجھے کسی بھی طرح اسے اپنا بنانا تھا اور بنا لیا۔ تم جانتے ہو وہ بچی ہے، ابھی پورے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، نہیں روک پایا خود کو۔ تم بیوقوف بنا رہے ہو مجھے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ فضا سے شادی کرنا جب تمہارے پلان کا حصہ تھا، بھلے وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ساوری کو دھوکہ دوں۔ پھر بس میں نے اپنا پلان چینج کر دیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ جب تم اپنے پلان کے مطابق چل رہے تھے تو بیچ میں ساوری سے شادی کرنا کہاں سے آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں ماں، درمیان میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ساوری سے شادی کرنی پڑی اور اچانک ہی اپنا پلان بھی تبدیل کرنا پڑا۔ اور مجھے وہ وجہ بتاؤ جس نے تمہیں اپنا پلان تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ زنیرہ تو آج بال کی کھال نکالنے پر لگی ہوئی تھی۔ التمش کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ یہ راز تو آج تک اس نے کبھی ساوری کو بھی نہیں بتایا تھا۔ التمش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یوں چپ رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہیں آج میرے سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ خالد بلوچ نے ساوری کو بیچنے کی سازش کر لی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ خالد بلوچ اپنی بیٹی کو کیوں بیچے گا؟ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے، پیسوں کے لیے نہیں بیچ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ 18 سال کی ہو جائے گی وہ لوگ آ کر اسے لے جائیں گے۔ اس شرط پر آگے بھی بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ لوگ خادم مبشر اور مجھے جان سے مار دیں۔ اپنے بیٹے کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے سکتے کی حالت میں آ گئی۔ قدر کی سازش کے بدلے اپنی بیٹی بیچ رہا تھا؟ یہ بلوچ خاندان اتنا گر سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو مانو زنیرہ کو سانپ ہی سونپ گیا ہو۔ خادم مبشر اور میں اس کے راستے سے ہٹ گئے تو پوری جائیداد خالد بلوچ کی ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے اتنے بڑے نہیں کہ وہ وارث پیدا کر سکے، اسی لیے اس نے ہمیں ہی راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا۔ اس لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ میری گاڑی کو ٹرک سے اڑانے کی سازش کی گئی تھی۔ ایک بار مجھ پر فائرنگ ہوئی، میں کسی بھی طرح بچ گیا تھا، مگر پھر میں نے ساوری سے شادی کر لی، اسے اپنا بنا لیا۔ مانتا ہوں وہ چھوٹی ہے اور اس وقت پریگننٹ بھی ہے، مگر بلوچ خاندان کے منہ توڑ جواب دینے کا اس سے بہتر کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے یکا یک اپنا پلان چینج کر دیا، مگر میں نے ساوری کے ساتھ خلط نہیں کیا۔ اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے محبت کے ساتھ رکھتا ہوں اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بہت معصوم ہے، ہمیشہ سے ہی خالد بلوچ اسے جوتے کی نوک پر رکھتا آیا ہے۔ وہ اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا۔ ماں اس سے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی کسی معصوم سے نفرت نہیں کرتی، مگر پھر بھی ذرا سی رنجش بھی اس کے لیے اپنے دل میں نہیں پالنا۔ اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنی ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر التجا کر رہا تھا۔ وہ آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کا بہت سارا خیال رکھیں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور ویسے بھی آپ روزانہ ہی ان لوگوں کا اس کے ساتھ سلوک دیکھتی آئی ہیں۔ وہ اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے امتحان دیے ہیں، بس میں نے سوچا کہ اگر ایک امتحان وہ بھی دے لے گی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اکیلے تھے، مگر اس کے امتحان میں میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس لیے میں نے آپ اور اس کے رشتے کو مکمل کر کے اپنا بچہ پلان کر لیا۔ اب ہمارا وارث آئے گا اور بلوچ خاندان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ زنیرہ نے خاموش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ساری باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر التمش، کیا جائیداد اتنی ضروری ہے کہ تم 17 سال کی لڑکی کو ماں بنا دو گے؟ نہیں ماں، جائیداد اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن آپ کا وقار، ان کے مظالم اور بلوچ خاندان کی اکڑ توڑنا بہت ضروری تھا۔ اب ساری زندگی ظلم سہتے تو نہیں رہ سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے انہیں صرف وارث آنے کی خبر ہی ملی تھی کہ مبشر کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ ہر کسی کا غرور آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ مبشر نے پہلے ہی دن اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور باقی ان کا سلوک آپ دیکھ رہی ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ تو ان لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، میں تو باہر چلا جاتا ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ خاموش بیٹھی رہی۔
کتنی ہی دیر التمش بولنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں بولی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ فی الحال مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے آپ سے یہ سب کچھ چھپا کر رکھا، مگر بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے جو کیا صحیح کیا۔ ہاں کچھ میری غلطی تھی، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس غلطی کے درمیان بھی میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی بات پوری کر کے زنیرہ کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر باہر چلا آیا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو سفید روشنی کے ساتھ سفید تھی چھت کے اوپر لگے پنکھے پر نظریں گئیں۔ کچھ پل کے لیے تو دماغ معاف ہی رہا، مگر دھیرے دھیرے وہ سارے لمحے یاد آتے گئے جب خادم بلوچ سے 2 گولیاں مار کر اپنے آدمی کو طریق کھائی سے نیچے پھینکوا دیا تھا اور وہ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ تھا؟ یہ روشنی کیسی تھی؟ چھت اور پنکھے کو دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر آس پاس دیکھا تو اپنے قریب ریبا کو بیٹھے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کچھ لمحات تو خود کو یقین دہانی کروانے میں ہی لگ گئے کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ گولیاں لگتے وقت تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا وہ دوبارہ آنکھ کھول پائے گا۔ یہ نئی زندگی اسے کس نے دے دی؟ ریبا اس وقت اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیے بازو پر اپنا سر رکھ کر سو رہی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ خود کو اس بات کی یقین دہانی کروانے لگا کہ اس کے وجود میں ابھی بھی سانس باقی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ اس کے لیے شوق جیسا تھا۔ اتنی حیرت اسے تب نہیں ہوئی تھی جب خادم بلوچ نے اسے گولی مار دی تھی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ بڑبڑانے لگا، مگر حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف لب ہل رہے تھے۔ ہاتھوں میں جنبش ہوئی اور اسی وقت اس کے ہاتھوں میں حرکت محسوس کر کے ریبا کی نیند کھل گئی۔ یکدم اپنا سر اٹھا کر اس نے شان کی طرف دیکھا جسے ہوش آ چکا تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں نمی آئی، خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شان کو چھوڑ کر وہ بھاگتی ہوئی باہر مختار صاحب کے پاس آئی۔ شان کو ہوش آ گیا۔ اس ایک جملے کو اس نے کس جوش و جذبے اور خوشی سے ادا کیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مختار صاحب کو بھی جیسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ شان کو آنکھیں کھولے دیکھ کر اس کی بھی سانس میں سانس آئی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو دونوں کے ہی جھلملا رہے تھے۔ شان نے نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نہ جانے یہ معجزہ کیسے ہوا تھا، لیکن اگر ہو گیا تھا تو اس زندگی کو اپنوں کے لیے ہی وقف کرے گا۔ میرا بچہ زندہ ہے۔ مختار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ریبا بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور شان کے ہاتھ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا تھا؟ مختار صاحب نے سوال کیا، مگر وہ دونوں ہی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر مختار صاحب کو کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا۔ یہ حال ضرور بلوچ خاندان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تم میری بات نہیں مانتے۔ دور رہو اس بلوچ خاندان سے، وہ پتھر دل لوگ ہیں، وہ وقت کے فرعون ہیں۔ ریبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بلوچ خاندان کی بات کر رہے تھے؟ بلوچ خاندان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک وہ مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ بڑی مشکل میں حلق سے آواز نکل کر شان نے مختار صاحب کو تسلی دی، مگر انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ میرا دل کیوں نہیں مان رہا؟ پھر تو مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ لٹیرے تھے، پیسے مانگ رہے تھے، میرے پاس نہیں تھے تو یہ سب کر دیا۔ وہ دونوں کچھ پل شان کو دیکھتے رہے۔ ہم ان کے خلاف پولیس کیس کریں گے۔ ریبا رونے لگی۔ نہیں، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے بس جانے دیں۔ ہمیں نئی زندگی مل گئی بہت ہے، ایسے کیسے جانے دیں؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ آپ لوگ پولیس والوں کی طرح مجھ سے سوال مت کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ ہم بھول گئے، معاف کرنا۔ تم آرام کرو بس، تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ لیا یہی بہت ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر وہیں بیٹھے شان سے باتیں کرتے رہے، اسے تسلی دیتے رہے۔ مختار صاحب تو اسے باتوں باتوں میں ڈانٹ بھی رہے تھے کہ دوبارہ گھر سے دور نہیں جانا، کسی سے پنگا نہیں لینا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی پیسے مانگے تو اسے دے دینا، 4 دن ہم روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن کم از کم تم زندہ سلامت رہو گے۔ اس وقت مختار صاحب کے چہرے پہ اطمینان تھا اور ریبا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوش تھے اور دروازے کے باہر کھڑے انسان کے چہرے پر ان تینوں کو خوش دیکھ کر مسکراہٹ آئی۔
اس وقت وہ تینوں ڈیرے پر موجود تھے۔ ان میں سے کسی کو امید نہیں تھی کہ ان کے سر پر ایسا دھماکہ کیا جائے گا۔ خادم بلوچ کو تو مانو دنیا ہی لٹ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے جنت کے خواب دکھا کر اسے دوزخ میں پھینک دیا ہو۔ وہ لٹی پٹی حالت لے کر ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ حالانکہ شاید اس سے بار بار پوچھ رہا تھا، آخر کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ، مگر وہ تو جیسے سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا، جبکہ خالد بلوچ ابھی ہوش حواس موجود تھا۔ اس نے شاید کی گوشہ گزار سارا معاملہ کیا تو سکتے کی حالت میں آ گیا۔ وہ التمش بلوچ کل تک ایک طرف اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا تھا اور دوسری وقت اس نے 4 ماہ سے خالد بلوچ کی بیٹی کو بھی پریگننٹ کر رکھا تھا۔ ان سب سے بڑا کھلاڑی تو وہ نکلا جس نے اندر ہی اندر ان کی جڑیں کاٹ دیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ شاید کو واقعی اپنی ماں کی بات درست لگی۔ وہ ضرورت سے زیادہ چالاک ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کب کیا کرے گا۔ خالد بلوچ کی انا پر وار ہوا تھا۔ اس کی بیٹی اسی کے گھر کے اندر شادی کر کے پریگننٹ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ مراسم بناتا رہا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ جو ساوری کو مہرا بنا کر اپنے بھائی کو ہی دھوکہ دینا چاہتا تھا، اس کے ذریعے ان تینوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود اس جائیداد کا مالک بنانے والا تھا، اس مہرے کو ہی التمش بلوچ نے ناکارہ کر دیا۔ اب وہ اس کا بچہ پیدا کرنے والی ہے تو کون اسے خریدے گا؟ جن لوگوں نے ڈیل کی تھی، ان لوگوں نے کنواری لڑکی کی ڈیل کی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ لوگ دنگ رہ گئے تھے، لیکن یہاں تو اس کی خوبصورتی کا ذائقہ ان کا بھانجا چکھ چکا تھا، بلکہ اسے پریگننٹ بھی کر دیا تھا۔ اب اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریگننٹ بھی ہے، تب وہ خالد بلوچ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ جلنے لگی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا ہر جانا اسے اپنی ماں کی عزت دوبارہ لٹوا کر بھرنا پڑے گا۔ خالد بلوچ نے شراب ہوتی ہوئی بوتل زمین پر پٹک کر توڑ دی۔ شاہد نے اس کے غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھا، مگر خادم اور شاہد دونوں نے کسی بات کا ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے خالد جذباتی ہے اور جذبات میں آ کر ہمیشہ غلط کام ہی کرتا ہے۔ دیکھو خالد، فی الحال جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ان کی جھولی میں ہے، ان کا لک اچھا چل رہا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ شاہد نے اسے کسی بھی انتہائی قدم کو اٹھانے سے باز رکھا۔ سوچو اور سمجھو تم لوگ، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، یہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا، بس بہت ہوا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں کی بات سنے بغیر وہ تن فن کرتا ہوا ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ شراب زیادہ پینے کے باعث اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، مگر پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو واپس حویلی آنے کا بول دیا۔ آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اسے خود نہیں پتا تھا۔ اپنی کمر کے پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا ہوگا، اس کا کیا ایکشن ہوگا۔ رونے کے بعد 2 گھنٹوں سے خاموش رہنے کے باوجود بھی آنکھوں میں نمی اب بھی واقع تھی۔ حالانکہ نازلی اسے سمجھا کر گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن یوں زنیرہ کا اٹھ کر ان دونوں کے درمیان سے چلے جانا اسے اس بات کا کھٹکا لگا گیا کہ شاید وہ ناراض ہے، شاید زنیرہ کو اچھی نہیں لگتی۔ تب بھی دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی چاپ اور مخصوص خوشبو سے ہی جان گئی التمش آیا ہوگا، اسی لیے خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے برابر بیٹھ کر پیٹھ پر رکھے ہاتھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ ساوری کی گال پر رکھا وہ سسک پڑی۔ خالد بلوچ کے تھپڑ مارنے پر اس کا پورا گال دکھ رہا تھا اور جلن بھی ہو رہی تھی۔ نم آنکھیں کھول کر اس نے التمش کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ جسے سمجھتی ہوئی التمش نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پہ رکھی۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا رونا تھا رو لیا۔ منع کرنے کے باوجود بھی گستاخ آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ اسے خود پر سے کنٹرول کھو رہا تھا۔ ساوری، میں کہہ رہا ہوں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ التمش نے زب سے لب بھیج کر اسے رونے سے باز رکھا، مگر اس کی بات سنے بغیر وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے آ لگی اور بے تحاشا دوبارہ رونے لگی۔ گہرا سانس بھر کے التمش نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں قید کر لیا اور پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو مسلسل سہلا رہا تھا۔ بار بار وقفے سے اسے خاموش ہونے کا بھی بول رہا تھا، مگر وہ شاید آج جی بھر کے رو لینا چاہتی تھی۔ دل میں جتنا غبار تھا وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر اس کے آنسو التمش کے شرٹ کو بھگوتے رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے آنسو التمش کو کس قدر اذیت دے رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جتنے آنسو
آج تک وہ انہی کو سوچ کر شرمندہ ہوتا رہا تھا۔ اب اگر تم خاموش نہیں ہوئی تو میں باہر جا کر تمہارے باپ کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ۔ جس نے تمہیں مارا ہے، جس نے تمہیں اذیت دی ہے، اسے دگنی اذیت سے گزرنا ہوگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ انہی کی وجہ سے تو رو رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ سب لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، مگر اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اسے کی کوئی بات سنے بغیر اسے جان سے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس پر کس قدر گندے الزام لگائے۔ خالد بلوچ نے باپ ہونے کے باوجود اس کی ماں کے لیے کتنے غلیظ لفظ استعمال کیے۔ کس قدر برے لوگ تھے وہ، ان لوگوں کے درمیان ہمیشہ سے رہتی آئی تھی۔ اتنا تو طے تھا یہاں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ کہیں بہت دور لے چل۔ ہم دور چلے جاتے ہیں ان لوگوں سے، یہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کر ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے وہ سر جھکا کر اپنی فرمائش بتانے لگی۔ اس کی بات پر وہ گہرا سانس لے کر ساوری کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر گیا۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بلکہ بہت وقت سے جانتا ہوں، لیکن مشکلوں سے بھاگنے والا بہادر نہیں ہوتا، اور میری ساوری بہت بہادر ہے۔ میں بہادر نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی آنے لگی۔ اب اگر تم روئی تو میں تھپڑ ماروں گا۔ التمش نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ دوبارہ آنسو پیتی اپنا سر جھکا گئی۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، جاؤ ان سے اپنا بدلہ لو۔ انہیں بتا دو کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جانتی ہو، بہت اچھا ہوا جو سب لوگوں کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اب تم ماں بننے والی ہو تو تمہاری بہت زیادہ کیئر کی جائے، تم سے کوئی کام نہ کروایا جائے، تمہارے نخرے اٹھائے جائیں، تمہاری فرمائشیں پوری کی جائیں، جیسے وہ تمہاری بھابھی شبانہ اپنی فیک پریگننسی پر اٹھوا رہی ہے۔ اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں گزر رہی تھیں۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر التمش وقت پر نہیں آتا تو، اگر آپ ٹائم پر نہیں پہنچتے تو وہ مجھے گولی مار دیتے۔ وہ تمہیں کبھی بھی گولی نہیں مار سکتے تھے۔ انگوٹھوں کی مدد سے اس نے ساوری کی آنکھوں میں آئی نمی کو نرمی سے صاف کیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں عدنان موجود تھا، اور یہاں حویلی میں میرے بھی بہت سارے آدمی موجود ہیں جو تمہیں کچھ ہونے نہیں دیتے، اور میرا دوست عدنان جو تمہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا، وہ ایک بار کے لیے اپنے سینے پر تو گولی کھا سکتا تھا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دیتا۔ اور جیسے ہی مجھے تمہاری خبر ملی، میں سر پہ پاؤں رکھ کر فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا کر آیا ہوں، اور تمہیں لگتا تھا کہ میں نہیں آؤں گا؟ پاگل لڑکی! بھلا میں اپنی ساوری کے لیے کیوں نہیں آؤں گا؟ میری چھوٹی سی بیوی کا چھوٹا سا دماغ۔ التمش نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اس کی اس قدر محبت پر ایک بار پھر ساوری کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں، اب تم نے نہیں رونا، ورنہ بہت برا ماروں گا۔ آپ کی ماں ناراض ہے؟ اپنی نمی کو پیچھے دھکیل کر وہ چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ میری ماں، ان کا دل بہت نرم ہے، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ باقی جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی یا ان کے جتنے بھی سوال کے جواب تھے، وہ میں دے آیا ہوں۔ ساوری کے چہرے پر سکون دے کر وہ خود بھی پرسکون ہو گیا، مگر پھر اس کی نظریں ساوری کے پھٹے ہونٹوں پر ٹھہرتی گئیں۔ یہ کس نے کیا؟ انگوٹھی کی مدد سے زخم کے قریب سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں اب پوچھ رہا ہوں، یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ تینوں ہی مار رہے تھے، پتہ نہیں کس سے ہوا ہے۔ وہ نظر جھکا گئی، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تو التمش گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آنکھوں میں سرتاثر آ ٹھہرے۔ ساوری نے آگے بڑھ کر اپنے زخمی ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ مجھے آپ سے آج دوبارہ محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اچھا، مگر وہ کیوں؟ مسکراتے ہوئے التمش نے اپنے باہوں کا سہارا اس کے نازک وجود کے گرد بنایا۔ وہ اس لیے کیونکہ آج آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ محبوب اپنے وعدوں پر پورا اتر جائے تو محبت دگنی ہو جاتی ہے۔ ارے باپ رے، میری چھوٹی سی بیوی ہو کر اتنی گہری بات۔ چلو میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں، کھانا کھانا، پھر دوا لینا، اور پھر آپ کی آغوش میں سو جاؤں گی۔ اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ بالکل۔ التمش نے اپنی ناک کی نوک کو اس کے ناک کی نوک پر رگڑا۔ سب لوگوں کے تشدد کے بعد اس کے وجود میں اٹھتی حرارت وہ بخوبی سا محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس کے کھانے اور دوائی کے انتظام کیا، اور بھرپور سیر کروانے کے بعد اسے میڈیسن دے کر اپنی باہوں کی آغوش میں لے کر لیٹ گیا۔